السلام علیکم ویورز، مائی نیم از محمد معاذ بن نجیب اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شداد کی جنت کی کہانی۔ آج میں آپ کو شداد کی جنت کی کہانی کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے لاسٹ تک جڑے رہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج تک بہت سے فرعونوں نے ملک پر، دنیا پر راج کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کیا ہے۔ آج میں ایسے ہی ایک فرعون کے متعلق بتاؤں گا جس کا نام تھا شداد، اور شداد کے بھائی کا نام تھا شدید۔ شداد اور شدید ایسی قوم سے تعلق رکھتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے نہایت طاقت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان سے پہلے کوئی اتنی طاقتور قوم بنائی اور نہ ہی ان کے بعد کوئی اتنی طاقتور قوم بنائی۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ تو اس طاقتور قوم میں سے ایک راجہ بنا شداد۔ اس طاقتور قوم میں سے ایک ہی راجہ تھا جس کا نام شداد تھا۔ شداد نے پوری قوم پر راج کرتا تھا۔ شداد نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر بہت سی مضبوط قوموں کو شکست دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد زیادہ شداد سے درخواست کی کہ وہ خداوندی کا دعویٰ نہ کرے۔ تو اسی پر بے حد زیادہ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت زیادہ درخواست کی، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ تو اسی پر شداد کے پاس گئے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس گئے اور فرمایا کہ شداد، تم خداوندی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اسی پر شداد نے کہا کہ ایسا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے اور دوزخ ہے۔ تو اس نے شدید کے پاس کیا۔ اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو شداد نے ہنستا ہوا بولا کہ کوئی بات نہیں، آپ چند دیر انتظار کریں، جنت میں بھی تعمیر کروا لوں گا۔ تو اسی پر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بہت برا بھلا کہا، مگر وہ نہ مانا۔ اس کو بہت زیادہ منع کیا لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ بہت زیادہ اس سے درخواست بھی کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں ایسا۔ تو اسی موقع پر اس نے کہا کہ جب ہود علیہ السلام محل سے باہر گئے تو اس نے کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہمیں ایک جنت تعمیر کروانی ہے۔ تو شداد نے اور اس کے ساتھیوں نے جنت تعمیر کروانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جنت تعمیر کروانے کا جب سلسلہ شروع کر دیا شداد نے، تو شداد نے سونے چاندی سب کچھ اس کے اندر جنت کے اندر لگا دیا۔ مثلاً ادھر جو مکانات تھے رہنے کے لیے انہیں سونے سے تیار کیا، ان کے اوپر جواہرات لگائے اور وہاں پر بے حد زیادہ جواہرات وغیرہ لٹکائے درختوں کے ساتھ، بہت زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر شداد نے وہاں پر دودھ جیسی اور دوسری شراب کی نہریں بھی جاری کر دی، جس پر یہ جو شداد کی جنت تھی، شداد کی جنت کو بننے میں تقریباً پورے کے پورے 12 سال لگے۔ 12 سال میں جب شداد کی جنت تعمیر ہو گئی تو شداد نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک میری جنت تعمیر نہ ہوگی تب تک میں اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا۔ جیسے ہی شداد کی جنت تعمیر ہو گئی تو وہ گیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور گیا کہ اب میں جا کر اپنی جنت دیکھوں گا۔ جب وہ اپنی جنت دیکھنے گیا، دروازے پر پہنچا تو وہاں پر ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اسی موقع پر شداد نے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ یہی موقع پر ان کے ساتھیوں نے کہا
لیکن شداد نے بے حد زیادہ درخواست کی، بہت زیادہ اپیل کی، بہت رویا، بہت گڑ گڑایا کہ کہنے لگا کہ مجھے آپ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے ایک بار اپنی جنت کے اندر قدم رکھنے دیں۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا، شداد کی تو روح قبض ہو گئی، لیکن ابھی بھی کچھ زیادہ فرعون موجود تھے۔ تو اسی موقع پر باقی لوگوں نے سر اٹھایا، باقی فرعونوں نے سر اٹھایا۔ تو اسی موقع پر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ یہاں سے روانہ ہو جائے، اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی ان سے درخواست کی، ان سے اپیل کی کہ آپ لوگ خداوندی کا دعویٰ نہ کریں، باز آ جائیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں سے جانے کا اپنے ساتھیوں کو لیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہاں سے روانہ ہو جانے کے بعد جب وہ یہاں سے انہوں نے شہر سے باہر قدم رکھا، شہر سے باہر قدم رکھنے کی دیر تھی ابھی کہ اسی موقع پر شہر سے انہوں نے باہر قدم رکھا۔ ابھی جب انہوں نے شہر سے باہر قدم رکھا تو ایک اللہ تعالیٰ نے اندھیریاں، طوفان ان پر نازل کر دیے۔ جب اندھیری آئی، طوفان آیا تو شداد کی جنت اندھیری کے ساتھ ہی مٹی میں زمین بوس ہو گئی، مٹی میں میلوں نیچے چلے گئی، زمین بوس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک ریگستان میں تبدیل کر دیا، جو کہ سہانا اور اتنا خوبصورت شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ریگستان میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد دیکھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، شداد کی قوم کو نہایت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ مثلا ان کے پاس میٹھا پانی تھا پینے والا، میٹھا کنویں کا پانی تھا پینے والا۔ اس کے بعد اور بھی بے حد زیادہ ان کے پاس چیزیں تھیں، بہت زیادہ سہولیات تھی، پورا وسیع جنگل تھا ان کے پاس، ہرے بھرے کھیت تھے رہنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں کی۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلتوں سے نوازتا ہے۔ تو میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہ تھا کہ آپ سب نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کریں، والدین کا حکم مانیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نیک کام کریں، نیک عمل کریں، اس کے بعد نیک کام کریں اور نیک عمل کریں۔ آج کی ویڈیو کا یہ موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یا رب العالمین اور خالق کائنات سے یہ درخواست ہے کہ یا اللہ ہمیں اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔